نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله. اللہ رب العزت نے انسان کو جان بھی عطا فرمائی اور مال بھی عطا فرمایا. یہ انسان ان دونوں نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے، یہی انسان کے لیے نیکی کا سبب بن جاتا ہے. اور یہی انسان ان دونوں چیزوں کو، جان اور مال کو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر یا اس کے خلاف استعمال کرتا ہے تو یہی انسان کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اصول قرآن مجید میں سکھایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے اس بات کے بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی. اب ظاہر ہے کہ انسان مالک تو نہیں ہوتا مال کا بھی، جان کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے، چند سال کے لیے یہ مال اور جان دیا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں انسان سے خرید رہا ہوں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے خرید لیا ہے انسان سے اس کی جان اور مال کو اس بات کے بدلے میں کہ اس کو جنت ملے گی. یہ خریدنے کا معنی کیا کہ یہ انسان پھر اس جان اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے. لیکن اگر یہ انسان اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں خرچ کرتا، یہی گناہ بن جاتا ہے، یہی نافرمانی کہلاتی ہے. آج معاشرے میں انسان بس اوقات ذہنی طور پر جو پریشان ہوتا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ اپنے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتا. اور دوسری بات کہ یہ انسان اس مال کو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کماتا تو اللہ اس میں برکت اٹھا لیتا ہے جس سے اس میں پریشانی ہوتی. اب انسان کو 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کمائے اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے. پھر اللہ اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا، اللہ اس میں سکون بھی عطا فرمائے گا، اللہ خیر بھی عطا فرمائے گا. لیکن یہ انسان کبھی کبھی فضول خرچی میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی یہ انسان کنجوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے. دونوں صورتوں میں یہ انسان پریشانی اٹھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر ایک اصول دیا انسان کو کہ یہ انسان کس طرح خرچ کرے. اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان کے آخر میں رحمان کے بندوں کی خصوصیات بتائیں، 13 خصوصیات بتائیں. اس میں سے ایک خصوصیت یہ بتائی کہ وہ لوگ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں لم یقتروا تو وہ کنجوسی بھی نہیں کرتے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا وہ اسراف بھی نہیں کرتے، فضول خرچی بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا اور وہ کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے. یہ فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں 2 لفظ ذکر کیے، ایک تبذیر اور ایک اسراف. دونوں آیتیں الگ الگ. ایک جگہ فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ یہ انسان فضول خرچی نہ کرے کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. یعنی اللہ نے بہت سخت لفظ استعمال کیا. یہ تمام مفسرین نے لکھا کہ تبذیر اور اسراف دونوں کا ترجمہ فضول خرچی، لیکن تبذیر کہتے گناہ کی جگہ خرچ کرنا، گناہ کی جگہ خرچ کرنا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے منع کیا ہے، وہ ناجائز کام ہے، یہ انسان اس میں خرچ کرے. جیسے انسان
اپنے پیسے سے سودی کاروبار شروع کر دے، اپنے پیسے کو جوئے میں لگائے، کسی بھی طرح کا جوا ہو، یہ انسان اپنے پیسے کو خرچ کرے کسی حرام کاروبار میں۔ مثال کے طور پر آج کے معاشرے میں نشے کی چیزیں خریدنا، بیچنا، اس میں پیسہ لگانا ناجائز، حرام، یہ فضول خرچی۔ اور آج ماں باپ اس کیفیت میں جو بچوں کو، نوعمر بچوں کو بھجوا رہے ہیں درسگاہوں کے اندر، وہ اب اس بارے میں پریشان ہیں کہ بالکل نوعمر بچے اس وقت نشے میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور ایسے نشے وجود میں آئے کہ جو ایک خوراک اس کی یا ایک لمحہ اس کا جو انہوں نے خریدنا ہوتا ہے وہ ہزاروں روپے پہ، 4-5 ہزار روپیہ کم از کم وہ ایک وقت کا اس کو نشے کا درکار ہوتا ہے۔ اور اب ماں باپ کو جاگنا ہوگا، جتنی جلدی جاگیں گے اتنی جلدی واپسی شروع ہو جائے گی، اور جتنی دیر کریں گے، جتنی دیر پردے ڈالے گی ماں اور جتنی دیر پردہ ڈالے گا باپ اور نظر انداز کرے گا، بہت دور جا چکا آج درسگاہوں میں مسئلہ۔ معصوم بچوں کے پاس سے پین نکل رہے ہیں، پین جسے آپ الیکٹرانک سگریٹ کہہ دیجیے، پھر الیکٹرانک شیشہ نکل آیا، پھر اس کے ساتھ چاکلیٹ نکل آئی، پھر آئس کا نشہ نکل آیا۔ یعنی بچوں کے بیگوں میں، معصوم بچوں کے بیگوں میں ان کو قطعاً یہ نہیں پتا کہ کیا ہے۔ اور یہ آج کل یہ 9-10 کے امتحان ہوئے ہیں نا، ان امتحانوں کے اندر دوست احباب ایک دوسرے کو، تم یہ استعمال کرو، تم جو یاد کرو گے وہ یاد رہے گا۔ یہ میں بچوں کے جملے آپس کے بتا رہا ہوں جو کہ آج کل 9-10 کے امتحانات کے دوران جو کچھ ہوا بڑی مقدار میں، اکا دکا واقعہ ہوتا تو بندہ تھوڑا سا الگ بات کر لیتا ہے۔ میں جب مجمع میں بات کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے بہت کہانیاں ہیں، بہت بڑی بڑی کہانیاں، کہ معصوم بچے ہیں اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں اچھا تم رات کو نہیں جاگ سکتے، بس یہ استعمال کیا کرو، تم رات کو جاگو گے اور جو تمہیں یاد ہو جائے گا وہ تمہیں پیپر بھی بڑے اچھے ہوں گے۔ اب وہ نکوٹین ہے، کیفین ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ آئس ہے، فلاں ہے، اور انتہائی خوبصورت پیکنگ میں، انتہائی خوبصورت پیکنگ میں اور مختلف طریقوں میں۔ آج ماں باپ کو اپنے بچوں کے بیگوں کو دیکھنا ہوگا، ان کو اٹھنے بیٹھنے کو دیکھنا ہوگا، ان کے دوستوں کو دیکھنا ہوگا، خاص طور پر بچے اگر پیسے زیادہ مانگیں، زیادہ مقدار میں پیسے مانگیں اور آپ کو نہ پتہ چلے کہاں خرچ ہو رہے ہیں، بس وہاں آنکھیں کھول لیجیے، وہاں آنکھیں کھول لیجیے، کیونکہ میں نے بتایا جتنی دیر ہوگی اتنی واپسی مشکل، اور جتنی جلدی پکڑ ہوگی اتنا انشاءاللہ واپسی اللہ آسان کر دے گا۔ تو فضول خرچی کا میں بتا رہا ہوں کہ فضول خرچی آج کے دور میں کہ اپنے بچوں بچیوں کے لیے نشے کی چیزوں کے لیے پیسہ فراہم کرنا، یہ فضول خرچی ہے، حرام ہے، اس کا خریدنا بیچنا بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح وہ چیزیں جو بچوں کے دیکھنے اور سننے کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان پر پیسہ خرچ کرنا، اس سے بھی بچنے کی کوشش ہو جائے۔ خاص طور پر ایک عمر سے کم میں بچوں کو موبائل دینا، یہ آج کل بہت نقصان دہ ہے۔ اب تو جتنے ڈاکٹر حضرات ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ یہ مائیں بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں کہ 5 سال سے چھوٹے بچے، 1.5 سال 2 سال کے بچوں کو انہوں نے موبائل پہ لگایا ہوا ہے، اور اس وقت چائلڈ اسپیشلسٹ ہو رہے ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہمارے پاس، 2.5-3 سال 3 سال 3.5 سال کے بچے اور بچیوں کو مائیں اس وقت لے کر آتی ہیں جب وہ کہتے ہیں یہ بولتا نہیں، یہ بات نہیں کرتا، یہ ہمارا رسپانس نہیں دیتا، ہم جب بات کرتے ہیں تو بات کا جواب نہیں دے رہا، کہتے ہیں لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اور ہے کیا کہ ماں نے کہا میں نے وہ سالن پکانا ہوتا تھا، کچن میں کام کرنا ہوتا تھا، میں اس کو موبائل دے دیتی تھی، یہ دیکھتا رہتا تھا، گود میں لیٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ، 1.5 سال 1 سال 1.5 سال 1.25 سال کی عمر کی میں باتیں کر رہا ہوں، جو بچہ بولتا بھی نہیں، ویسے ہی نہیں بولتا، ابھی صرف اکیلے کوئی لفظ بول رہا ہو، تو مائیں جو ہیں وہ موبائل دے کر اور پھر اس کے بعد
کچن میں مصروف، اپنے کاموں میں مصروف کہ بچہ شکر ہے جان چھوٹی. وہ جو ایک پرورش کرنے کی مشقت ہوتی تھی وہ ماں اس سے بچتے ہوئے موبائلوں کے سپرد کیا. یہ بھی آج کی فضول خرچی. موبائل بہت اچھی چیز، بہت کام کی چیز، بہت ترقی کی چیز، بہت علم بھی حاصل اس سے کیا جا سکتا ہے، سارے فضائل معلوم، لیکن اس کو ایسے کاموں کے لیے خرچ کرنا کہ جو اولاد کے لیے نقصان دہ ہوں، اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے. بالکل اسی طرح آج کل بچوں کو صرف ناجائز تفریحات، جائز تفریحات کی بہت گنجائش ہے موجود، ناجائز تفریحات کے لیے بچوں کو پیسہ دینا یہ بھی فضول خرچی میں شامل ہے، یہ بھی تبذیر میں شامل ہے. اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد ان کے پاس ٹھیک ہے، بہت سے حضرات کہتے ہیں بچوں کو بھی باتیں معلوم ہونی چاہیے، کھلا معلوم ہونا چاہیے، اونچ نیچ زندگی کی آئندہ معلوم ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے ایک مثال عرض کروں گا. ہم اپنے چھوٹے سے گود کے بچے کو، جو 1-1.5 سال کا دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، ہم اس کو روسٹ کیوں نہیں کھلاتے؟ ایک چھوٹا سا سوال ہے، ہم اس کو روسٹ کیوں نہیں کھلاتے؟ چرغا بنا ہوا کیوں نہیں کھلاتے؟ ممکن ہے کوئی جواب دے کہ اس کا معدہ خراب ہو جائے گا، اس کا گلا چھوٹا ہوتا ہے، چبا نہیں سکتا، فلاں فلاں. یہ سارے جواب غلط ہیں، یہ سارے جواب غلط ہیں. کیوں نہیں کھلاتی ایک ماں، ایک باپ اپنے بچے کو چرغا؟ کیونکہ وہ مر جائے گا. اصل جواب یہ، جو مر جائے گا اس لیے نہیں کھلاتے. ہاں البتہ جب وقت آئے گا آہستہ آہستہ اس کے دانت اگیں گے اور اس کا معدہ سیٹ ہوگا، وہ اتنا بڑا ہوگا کہ چرغا کھا سکے، پھر انشاءاللہ آپ اس کو چرغا بھی کھلائیں. یہ تمام موبائل کی چیزیں، یہ فلاں چیزیں ٹھیک ہے وقت آنے پر، لیکن وقت سے پہلے بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ کسی دودھ پیتے بچے کو روسٹ کھلا دیا جائے. اس کا اخلاق مر جائے گا، اس کا ایمان مر جائے گا، اس کی قوتیں ختم ہو جائیں گی، اس کی سوچنے سے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، اس کی بولنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی. ان چیزوں کے اوپر آج معاشرے کے اندر پیسہ خرچ کرنے کو برا نہیں سمجھا جا رہا، جو کہ نقصان دہ چیزوں کے لیے خرچ کرنا آج یہ تبذیر میں شامل ہے، یہ تبذیر میں شامل ہے. اس کے لیے ماں باپ کو خود کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے آپ کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ جو بچے اور گھروں میں بچیاں، ماں باپ ان کو اچھی خوراک، سادہ خوراک کھلا دیں، ایسی صورت میں وہ ان کے لیے بہت مفید، اور ایسی خوراک جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، بالآخر نقصان دہ ہو، ایسی صورت میں اس پر بھی پیسہ خرچ کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے کہ ان کی صحت کے لیے نقصان دہ. اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے، اس کے لیے ماں کو بھی محنت کرنی پڑتی، باپ کو بھی محنت کرنی پڑتی. اگر ماں بھی اپنی محنت سے جان چرائے گی، باپ بھی اپنی توجہ سے اور اپنی مشقت سے جان چرائے گا، تو ایسی صورت میں حالات وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے. تو جو بات عرض کر رہا تھا وہی کہ تبذیر کو سمجھنا ہے کہ گناہ کی جگہ خرچ کرنا، نقصان کی جگہ خرچ کرنا، یہ فضول خرچی. اور اسراف کہتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی فضول خرچی، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے اسراف کا کہ ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ کرنا، ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ، یہ اسراف کہلاتا ہے. آج انسان ذہنی طور پر پریشان ہے اپنے مال کو غلط خرچ کرنے کی وجہ سے. اور پھر کنجوسی کیا چیز؟ کہ جہاں ضرورت ہو اور گنجائش بھی موجود ہو، یہ انسان اس جگہ بھی خرچ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں کنجوسی، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَمِنْكُم مَّن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. جو بخل اور کنجوسی کرتا ہے وہ اپنی ذات سے بخل اور کنجوسی کرتا ہے. اللہ بے نیاز، اللہ غنی ہے، تم لوگ محتاج ہو، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے. اللہ نے انسان کو نعمتیں دی ہوں، یہ انسان ان نعمتوں کو استعمال کرے، یہ اللہ کا شکر کا ایک انداز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. جب آئے تو ان کے کچھ بال بکھرے ہوئے اور کچھ میلے کپڑے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی مال ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میرے پاس باغ بھی ہے، میرے پاس
جو ہے بکریاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائیے اپنی حالت تبدیل کیجیے. اللہ تعالیٰ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی دی ہوئی نعمت کا اثر بندے پر دیکھے. آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان اس چیز کو بھی سمجھے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو، یہ انسان اس مال کو جمع کر کے رکھ کر سمیٹ کر اور اپنے آپ پر اور اپنے بچے اور بچیوں پر اور اپنے ماں باپ پر خرچ نہ کرے تو یہ کنجوسی ہے. بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرنا، آرام و راحت پہ خرچ نہیں کرنا، یہ کنجوسی. کیا انسان اپنی آسائش کی زندگی گزار سکتا ہے؟ کیا انسان سہولت والے گھر بنا سکتا ہے، سہولت والی سواری لے سکتا ہے؟ کیا اس میں خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہے؟ تو اس کا جواب کرنا چاہیے کہ 4 لفظ ذہن میں رکھنے چاہیے جس سے بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. ایک ہے رہائش، کھانا پینا، رہنا سہنا، کپڑے. اس پر انسان جائز طریقے سے کمائے، جائز طریقے سے خرچ کرے. رہائش پر جس میں کھانا پینا، رہنا سہنا، کپڑے لباس اس میں شامل. جائز طریقے سے انسان جتنا خرچ کرے جائز. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں یہ درست کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفقر فخری، الفقر فخری، حدیث کہ فقر میرا فخر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے تھے تو وہ 1 درہم بھی ہوتا تھا صدقہ کر کے سوتے تھے. یہ ایک کمال کی زندگی. لیکن لوگوں کو کیا سمجھایا؟ اب وہ ایک اور حدیث فرمائے کاد الفقر ان یکون کفرا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ محتاجی اور فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. اب یہ عوام کے لیے، اب لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں کو سمجھایا. ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ، اپنی کیفیت. ایک وقت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے آئے. اب آپ اس بات کو ضرور سمجھیے گا کیونکہ بہت سے لوگ دونوں قسم کی روایتوں کو نہیں ذہن میں رکھتے، ایک قسم کی روایت کو ذہن میں رکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اللہ کے لیے مال جمع کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1/4 مال لائے. وہ الگ بات ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1/4 مال حضرت عمر کے آدھے مال سے زیادہ ہے. حضرت عمر کا آدھا مال حضرت ابوبکر کے سارے مال سے زیادہ ہے. یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر میں کچھ چھوڑ کے آئے ہو کوئی مال؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے ہوں گھر میں. ایک ایمانی قوت. لیکن جب ایک اور صحابی، اب کتاب الصدقہ میں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے بھی یہ حدیث لکھی جو میں سنانے لگا ہوں، اور مشکات شریف میں بھی کتاب الصدقہ میں یہ حدیث موجود کہ ایک صحابی ایک سونے کی ڈلی لے آئے صدقہ کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو اندازہ لگا لیا کہ یہ اس کا کل مال ہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ اپنا سارا مال صدقہ کرنے آ جاتے ہیں، پھر بعد میں ان سے صبر نہیں ہوتا تو بعد میں مانگتے پھرتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور طرح سمجھائے. اب وہاں ایمانی کیفیت کو دیکھا کہ اب یہ صاحب سارا مال اپنا لے آئے ہیں اور بعد میں ان سے برداشت ہوگا نہیں اور بعد میں پھر سوال کرتے پھریں گے، لوگوں سے مانگتے پھریں گے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جملے نہیں کہے. وہاں ایک ایمانی قوت اور کمال کی تھی، وہاں نہیں کہا یہ. لیکن جب عام شخص کو دیکھا، عام صحابی کو دیکھا، وہاں جملے فرما دیے یہ والے. اب ان باتوں کو سمجھنا ہے کہ یہ انسان رہائش پر خرچ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم درست کہ کئی دن کھانا نہیں پکتا تھا، کئی دن چولہا نہیں لگتا، وہ بھی ایک معیار. اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھنا ہوا گوشت کھاتے تھے جسے آپ روسٹ کہتے ہیں.
وہ بھنا ہوا گوشت بھی کھاتے تھے. صحیح ستہ کی روایات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھنا ہوا گوشت کھا رہے تھے بکرے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت بلال نے اذان کی, آواز آئی ان کی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. احادیث موجود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کپڑے بھی پہنے جن میں پیوند لگے ہوئے تھے, اور یمنی منقش چادریں بھی اوڑھی. شبرا یمنی منقش چادریں بھی اوڑھی. وہ اس وقت کا قیمتی لباس ہوتا تھا, لیکن عادت نہیں بنائی, عادت نہیں بنائی زندگی. لیکن جواز بتایا امت کو, جواز بتایا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قرآن مجید کے ذریعے ہمیں ہدایات دی, اس سے جو ہمیں بات سمجھ میں آتی وہ یہ, ساری احادیث کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ رہائش پر انسان خرچ کرے, جائز طریقے سے کمائے, جائز طریقے سے خرچ کرے, انسان کے لیے جائز. نمبر 2, آرائش کے لیے خرچ کرے, بننا سورنا جائز حدود کے اندر جائز. تیسرا لفظ آسائش, لگژری, سہولیات, جیسے آج کل کی سہولت, یہ ایئر کنڈیشن سہولت, سواری سہولت, کھلا گھر سہولت, گھر کے اندر یہ چیزیں سہولت. انسان آسائش اختیار کرے, جائز طریقے سے کما کر, جائز طریقے سے خرچ کر کے اپنے لیے آرام کی, سہولیات کی کیفیات پیدا کرے, بالکل جائز. 3 لفظ ہو گئے, رہائش, آرائش, آسائش. اور چوتھا لفظ ہے جو حرام ہے, اور وہ ہے نمائش, جس میں قوم مبتلا, جس میں قوم مبتلا, جہاں جا کر انسان پریشان ہوتا ہے. رہائش پر خرچ کر کے انسان پریشان نہیں ہوتا, آرائش پر جائز طریقے سے خرچ کر کے انسان پریشان نہیں ہوتا, آسائش لگژری سہولیات پر خرچ کر کے انسان پریشان نہیں ہوتا. انسان پریشان ہوتا ہے نمائش پر, میری ناک کٹ جائے گی, میں نے یہ بھی کرنا, میں نے یہ بھی کرنا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, میں نے یہ بھی خرچ کرنا, میں نے یہ بھی کرنا, میں نے یہ بھی کرنا ہے. بس وہاں جا کر اس کی کوئی حد نہیں ہے, پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے انسان کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک حد بتائی ہے, ایک حد بتائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا, اگر کسی آدم کے بیٹے کے پاس 2 وادیاں مال کی ہو نا, وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کا درمیانی حصہ, اگر اتنا مال بھی ہو نا, لابتغى ثالثا, تو یہ تیسری بھی چاہے گا. اور پھر فرمایا, ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب, اس آدم کے پیٹ کو نہیں بھر سکتی مگر قبر کی مٹی. بس اس وقت سکون آ جائے گا, اس وقت سکون. اس دوڑ کا, یہ جو نمائش کی دوڑ ہے نا, نمائش کی دوڑ, نہ حرام کی پرواہ, نہ حلال کی پرواہ, بس پیسہ ہونا چاہیے, مال ہونا چاہیے, کس طریقے سے, اور خرچ بھی کرنا ہے تو دکھاوے کے لیے, یعنی کمانا بھی غلط, خرچ بھی غلط. یہ ہے آج پریشانی کی اصل وجہ آج معاشرے کے اندر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو مثالوں کے ذریعے سمجھایا, اب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا, اسے اسراف نہیں کہتے, اسے سخاوت کہتے. ایک مستحق آپ کو نظر آتا ہے, ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کو ضرورت 5,000 کی ہے, آپ 6,000 دے رہے, 8,000 دے رہے, 10,000 دے رہے. ان کو 50,000 کی ضرورت, آپ ان کو 60,000 دے رہے. سخاوت. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت آیا, یہ انسان خرچ کرتا ہے, بڑھ چڑھ کر خرچ کرتا ہے, یہ سخاوت کہلاتی, یہ فضول خرچی نہیں کہلاتی. یہ انسان, اب قربانی کا وقت آئے گا, یہ انسان 40,000 کا, 50,000 کا, 60,000 کا بھی بکرا لے سکتا ہے, 75,000 کا بھی بکرا لے سکتا ہے. یہ لاکھ سوا لاکھ کا بکرا لیتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. اسے فضول خرچی نہیں کہیں گے, اسے فضول خرچی نہیں کہیں گے, اسے سخاوت کہیں گے. اور اگر انسان اپنے مال کی نمود و نمائش کے لیے وہی بکرا مہنگا خریدتا ہے, یہی اس کے لیے گناہ کا سبب بن جاتا ہے. بات پھر وہیں آگے, یہ انسان کی نیت کیا ہے. اگر یہ انسان اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرتا ہے, مسجد تعمیر کرواتا ہے, اس کو خوبصورت بنا رہا, ایک ادارہ تعلیمی ادارہ بنا رہا, اس کو بڑا خوبصورت بنا رہا, لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہا, اس کو بہتر سے بہتر بنا رہا, بہت اچھا, بہت اچھا. یہ انسان کی سخاوت کہلائے.
آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ آج معاشرے میں انسان اپنے اخراجات کو اگر کنٹرول کر لے تو انسان اپنی ذہنی پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مختصر سی، میں بعض ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ حدیث لکھ کر اپنے بٹوے میں رکھ لیں اور اس حدیث کا ترجمہ بھی لکھ لیں اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز بٹوا خالی نہیں ہوگا۔ اور وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی حدیث، ما عال من اقتصد، ما عال من اقتصد، جو شخص میانہ روی اختیار کر کے زندگی گزارتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ جب اپنے آپ کو میانہ روی سے چلاتا ہے، نہ فضول خرچی کرتا ہے، نہ کنجوسی کرتا ہے، اپنے اخراجات پر کنٹرول کرتا ہے، اللہ پھر ایسے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو درست طریقے سے، جائز طریقے سے مال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کو جائز طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر فضول خرچی اور نمائش سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔